زیادہ آگے بڑھ گیا کہ اسے یہ بھی احساس نہیں رہا کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں. اور دیکھیے ان چیزوں کی یہی پرابلم ہوتی ہے جب ہم بہت زیادہ اپنی ایگو کو ایک طرح سے پرورش کرتے ہیں نا، پالتے ہیں اسے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کو ملے ہوں گے آپ، میں دیکھتا ہوں اپنے آس پاس کے لوگوں میں کہ کسی سے کوئی پریشانی ہو گئی ہے، وہ مستقل طور پر اس کا ذکر کرتے ہیں اور باقاعدہ کہتے ہیں کسی دن بدلہ لوں گا میں. اب وہ جتنے دن تک اس چیز میں رہیں گے نا، وہ ڈے بائی ڈے ان کا غصہ بڑھتا جائے گا، بدلے کی جو بھاونا ان کے اندر ہے وہ اور زیادہ ڈیولپ ہوتی رہے گی. اور جب کبھی وہ بندہ سامنے آئے گا تو اس کے ساتھ وہ بہت زیادہ زیادتی کر بیٹھیں گے. یہی کیفیت شیطان کی یہاں پر ہے، اور شیطان کا ہی انداز ہے یہ جو ہمارے اندر ڈالنا چاہتا ہے کہ اس نے اللہ رب العزت سے ایک تو اللہ رب العزت کا حکم نہیں مانا، اور نہ ماننے کے بعد اللہ رب العزت پر ہی بلیم بھی دے رہا ہے کہ تمہاری وجہ سے ایسا ہوا ہے. اور دیکھیے اس نے ایک جملہ استعمال کیا کہ میں سیدھے راستے میں بیٹھوں گا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. عجیب بات دیکھیے، قرآن کریم میں صراط مستقیم کا لفظ سب سے پہلے شیطان نے ہی بولا ہے. سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، تو جو سیدھا راستہ ہے جو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے، اس راستے پہ کہہ رہا ہے کہ میں بیٹھوں گا اور مستقل طور پہ لوگوں کو بہکاؤں گا تاکہ لوگ اس راستے سے بھٹک جائیں. تو تھوڑی سی بات آج صراط مستقیم پہ بھی کر لیتے ہیں. صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے صراط کے معنی آتے ہیں راستے کے. مستقیم جو ہے وہ جو بالکل سیدھا ہو اور تھوڑا سا اوپر کی جانب اٹھا ہوا ہو. یہ صراط مستقیم کا مطلب ہوگا ایسا راستہ جو بالکل اسٹریٹ ہو اور تھوڑا سا جتنا آپ اوپر چڑھیں گے تو وہ اٹھا ہوا ہو آگے سے. یعنی جیسے جیسے آپ بڑھیں گے اس پہ چلتے جائیں گے تو آپ کی جو کیا کہتے ہیں اسے ہائٹ ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی. یعنی دوسرے لوگ نیچے رہتے چلے جائیں گے، آپ اوپر چلتے چلے جائیں گے. اس طرح سے ہے صراط مستقیم. اور ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ ایک ایسا راستہ جس کا کوئی الٹرنیٹیو نہ ہو. یعنی اگر کہیں سے کہیں جانے کے لیے کوئی راستہ بنا ہے بالکل اسٹریٹ اور کوئی دوسرا راستہ اس کے علاوہ نہیں ہے تو اس کو صراط مستقیم کہتے ہیں. اور یہ آگے سے تھوڑا سا اٹھا ہوا ہوتا ہے. ہم دیکھیے جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نماز میں، اور تقریباً روزانہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ 17-18 بار سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اور ہر بار ایک دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمارے رب ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیجیے. اس میں دو باتیں بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ کہ سیدھے راستے کی ہدایت ہے، یعنی یہ عجیب بات ہے، یہ جنت کی دعا نہیں ہے بلکہ سیدھے راستے پہ آنے کی دعا ہے. یعنی کامیابی جو ہے وہ جنت جبھی ملے گی جب آپ صراط مستقیم پر ہوں، سیدھے راستے پر ہوں گے. ایک بات. دوسری بات دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے ہدایت اور ایک چیز ہوتا ہے علم، نالج. ان دونوں میں ایک فرق ہے. نالج جو ہے نا اس کو آپ جب حاصل کر لیتے ہیں تو آپ اس کو آن کر سکتے ہیں، آپ مالک ہو جاتے ہیں اس کو. فار ایگزامپل آپ نے کوئی چیز گھر میں جیسے دروازہ ہے، فار ایگزامپل آپ نے اس کو فکس کرنا سیکھ لیا تو آپ مالک ہیں اس کے. جب چاہیں گے تب فکس کر لیں گے. آپ نے کوئی اور علم سیکھ لیا، ہنر سیکھ لیا تو آپ اس کے مالک ہو جاتے ہیں، آپ جب چاہیں اسے استعمال کر سکتے ہیں. ہدایت اس سے مختلف ہے. ہدایت ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پوری طرح ہدایت یافتہ ہوں، اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہدایت کو آپ آن نہیں کر سکتے. بہت ممکن ہے آدھا گھنٹے پہلے ہدایت تھی، ابھی نہیں ہے، ابھی یہ آدھا گھنٹے بعد نہیں ہوگی. تو یہ ایسی چیز ہے کہ اس کا مستقل طور پہ اللہ سے مانگتے رہنا یہ بہت ضروری ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نماز میں ہمیں بار بار کہتے ہیں کہ ہم ہدایت کی دعا مانگیں اللہ رب العزت سے. اس میں ایک چیز دیکھیے یہ بھی ہے کہ جس طرح پانی ہوتا ہے نا، پانی کی طرح ہدایت ہے. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی نے پانی پی لیا ابھی اور اب پھر وہ اسے اب پانی کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، اس آدھا گھنٹے بعد، ایک گھنٹے بعد پھر پیاس لگے گی، پھر پانی چاہیے اسے 2 گھنٹے بعد پھر پیاس لگے گی، پھر پانی چاہیے. جس طرح آدمی اپنی زندگی میں ہر قدم پر پانی کا محتاج ہے، ویسے ہی ایک انسان اپنی زندگی میں ہر قدم پر ہدایت کا محتاج ہے. اسے ہدایت مستقل طور پہ مانگتے رہنی چاہیے. اس سے دیکھیے ایک چیز اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بھی سکھا دی کہ اگر آپ نیک ہیں، آپ اچھے ہیں، تو آپ اکڑیے مت اس پر. ممکن ہے ابھی آپ کے ساتھ اللہ کی توفیق ہے تو آپ اچھے کام کر رہے ہیں، آگے نہ ہو. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم جو بھی کام اچھے کرتے ہیں ان کاموں پہ ہمیں اکڑنا نہیں ہے بالکل بھی. پھر عجیب بات ہے، دیکھیے صراط مستقیم کو آپ سمجھیں. سورہ فاتحہ میں اصل میں ہے، کبھی سورہ فاتحہ میں بات ہوگی تو میں بہت ڈیٹیل میں بات وہاں کروں گا. یہاں مختصراً بات میں کر رہا ہوں صراط مستقیم کی. اس میں اب دیکھیے سیدھا ایک راستہ ہے اور آپ اس کے اوپر بیٹھیں، چل رہے ہیں آپ اس کے اوپر،
اور بہت لوگ جا رہے ہیں اس پہ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ سے بہت آگے نکل چکے ہیں, کچھ وہ ہیں جو اپنی منزل پہ ہی پہنچ گئے, جیسے انبیاء کرام, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا اور جو نیک لوگ گزرے ہیں. کچھ وہ ہیں جو آپ سے بہت پیچھے ہیں, اور اس میں مستقل طور پہ لوگ آتے جا رہے ہیں. عجیب بات دیکھیے, اس میں اللہ رب العزت نے اہدینا کہا, ہمیں ہدایت, یعنی یہ جو فارم ہے فعل کی, یہ سنگولر نہیں ہے بلکہ پلورل ہے, جمع استعمال کیا اللہ نے کہ اللہ ہمیں ہدایت دی. حالانکہ نماز آدمی تنہا پڑھتا ہے, لیکن دعا جمع کی ہے. مطلب دیکھیے یہ ہے کہ جب جس سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں وہاں پر رہتے ہوئے ایمان پر عمل کرنا, اسلام پر عمل کرنا تنہا بہت مشکل ہوتا ہے. اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ ہمارے آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ دین پر چلیں, تو ہمارے لیے چلنا آسان ہوتا ہے. اگر ہم ساتھ مستقیم پہ چل رہے ہیں تو چلتے ہوئے ممکن ہے ہمیں کوئی دائیں بائیں دیکھے شیطان کھڑا ہے, نئے نئے ہورڈنگ لیے کھڑا ہے, وہ جہاں وہ بہکاتا ہے. اب کوئی بندہ اگر ادھر بھاگ رہا ہے تو آپ ہاتھ پکڑ کے کھینچ دیں اس کو. یہ ہے ہدایت. کلیکٹیولی ہمیں سوسائٹی کے لیول پہ چاہیے. اگر گھر میں ہم ہیں تو سارے لوگ ہمارے جو ہیں وہ نیک ہوں, تو نیکی پہ عمل کرنا آسان ہوتا ہے. اگر ایسا نہ ہو تو نیکی پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور اس میں عجیب بات دیکھیے یہ ہے, جب آپ اس پہ چلیں گے نا اور چلتے رہیں گے تو آپ کا جو الٹیٹیوڈ ہے وہ بڑھتا رہے گا, بلند ہوتا رہے گا. اب آپ دیکھیے, ایک بندہ جو صراط مستقیم پر اوپر چلا گیا, کافی آگے جا رہا ہے, وہ ایک بندہ بھی ہے ہی نہیں اس پر, وہ نیچے ہے بہت یا ہے ہی نہیں. تو اب آپ دیکھیے, آپ جب کوئی بات کریں گے نا دین کی, تو وہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی, کیونکہ آپ کا جو الٹیٹیوڈ ہے جہاں پر آپ پہنچ چکے ہیں وہاں سے جو آپ کا ویو ہے بہت کلیئر ہو گیا. وہ آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آگے ایک پہاڑ ہے, اس کے پیچھے دریا ہے, پھر سمندر, پھر وہ پیڑ ہیں, درخت ہیں. جو نیچے بندہ اسے نظر ہی نہیں آ رہا ہے کچھ, تو اس سے کلیش ہوتا ہے ہماری تھاٹس میں. تو آپ کو ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جو دوسرا بندہ ہے ابھی وہ دین کے اس لیول پہ نہیں پہنچا کہ آپ کی بات سمجھ سکے, تو آپ کو وہاں غصہ نہیں ہونا ہے, وہاں پہ آپ کو کوئی مطلب تکبر سے بات نہیں کرنی ہے, بلکہ پیار سے اپنی بات سمجھانی ہے. اگر اس کی سمجھ میں آ جائے ویل اینڈ گڈ, نہیں آئے تو آپ کو دعا کرنی ہے, اپنی بات کہتے رہنا ہے بس. یہ ہے دیکھیے صراط مستقیم. سورہ فاتحہ جب کبھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات میں کروں گا وہاں پہ, اس پہ بہت ساری باتیں اس کے سلسلے میں ہیں. اس کے بعد دیکھیے شیطان نے پھر آگے ایک آیت ہے, بہت اہم آیت ہے, یہ کہا اللہ رب العزت سے کہ میں انسان کو بہکاؤں گا چار طرف سے. کیا دیکھیے, ثم, پھر شیطان نے, ثم پھر لآتینہم من بین ایدیہم, میں ان کو بہکاؤں گا سامنے سے, ومن خلفہم, ان کے پیچھے سے, وعن ایمانہم, ان کی دائیں جانب سے, وعن شمائلہم, ان کی بائیں جانب سے, ولا تجد اکثرہم شاکرین, اور آپ اکثر لوگوں کو ان میں شکر کرنا والا نہیں پائیں گے. یہ شیطان نے کلیم کیا, دعویٰ کیا اللہ رب العزت کے سامنے. اب دیکھیے جو چار سمتیں اس نے کہیں گے نا, آپ دیکھ لیں شیطان کا حملہ انسان پر اسی جانب سے ہوتا ہے. آپ اسے سمجھ لیں, میں ایکسپلین کر رہا ہوں یہ, اور دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی سب کو توفیق دے کہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی اور شیطان کے ہیلوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ. دیکھیے کیا ہے وہ, ثم لآتینہم من بین ایدیہم, سامنے سے. یہ عام طور سے استعمال ہوتا ہے سامنے سے مستقبل کے بارے میں. شیطان جو ہے نا بہت زیادہ گھبرا دیتا ہے آدمی کو اس کے فیوچر کے بارے میں کہہ کر کے, بار بار تھوٹ ڈالتا ہے آدمی کے ذہن میں, مستقبل میں کیا ہوگا, مستقبل میں کیا ہوگا. اور دیکھیے ایک بات اور ہے, یہ پریشانی پتہ ہے کن لوگوں کو ہوتی ہے, یہ ان لوگوں کو ہوتی ہے, شیطان ان لوگوں کو بہکاتا ہے اس طرح سے جو تھوڑے فائنینشلی ویل ہوتے ہیں, ویل آف ہوتے ہیں فائنینشلی. کیونکہ جو جس کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے یا بہت غریب ہے, اسے تو آج کی فکر ہے, کل کی فکر ہی نہیں ہے اسے. اسی لیے آپ دیکھیے جو انزائٹی ہوتی ہے بہت زیادہ, وہ عام طور سے ان لوگوں کو ہوتی ہے جو پیسے والے ہوتے ہیں, وہ تو زیادہ خرچ نہیں کرتے اس کو. اگر وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں مستقل طور پہ, اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں, اور جہاں جہاں دینے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہاں وہ پیسہ دیتے ہیں, تو پیسے کی محبت دل سے نکلتی ہے, اور جب محبت نکلتی ہے تو سکون آتا ہے. لیکن اگر ایسا نہیں کرتے, خالی جمع کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں, سب سے زیادہ انزائٹی ڈپریشن میں یہی لوگ جاتے ہیں. اسی کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے شیطان یہاں پہ پہلا, ثم لآتینہم من بین ایدیہم, میں ان کو بہکاؤں گا ان کے سامنے سے. سامنے کا مطلب ہے بار بار بیٹھے بیٹھے آدمی اچھا خاصا ہے, سب کچھ اس کے پاس ہے, گھر ہے, گاڑی ہے, بنگلہ ہے, بچے ہیں, سب ہے. اب وہ ڈرا رہا ہے کہ اگر یہ جنگ بہت بڑھ گئی تو میرا کتنا لاس ہوگا. ابھی جو سچویشن چل رہی ہے کرنٹ, اسی پہ بات کرتا ہے وہ, اسی سے لے کے بات کو ریلیٹ کر کے آدمی کے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے شیطان. اب آدمی کو انزائٹی ہو رہی ہے, کیا ہوگا, کل پرائز بڑھ جائیں گے, پھر کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا, جو ہوگا ہوگا. آپ اپنے طور پہ تو کچھ غلط نہیں کر رہے ہیں نا. اب اگر پریشانی ہے تو ہے, سب کو ساتھ, سب کو ہے. وہ ایسے رہنا چاہیے زندگی میں آدمی کو. اس کو بہت زیادہ سوچنا نہیں چاہیے ان سب چیزوں پہ, خاص طور سے ان باتوں پہ جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, جس میں آپ کے سوچنے یا کرنے سے کچھ ہو نہیں سکتا ہے. دعا کیجئے بس. تو یہ شیطان بہکاتا ہے. ایک چیز, ایک مطلب تو یہ ہے اس کا. دوسرا دیکھیے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ
نیک راستے پہ نہیں ہے, نیکی کے کام نہیں کرتا, اس نے نیکی کے کام شروع کیے تو اسے لگتا ہے کہ جیسے ہی میں نیک کام شروع کروں گا مجھے فوراً سکون ملنا شروع ہو جائے گا. نہیں, ایک دم نہیں ہوتا. بہت ممکن ہے آپ کوئی نیک کام کرنا شروع کریں, پہلے نہیں کرتے تو اور زیادہ پریشانی آپ کو آ جائے, ممکن ہے. کیوں؟ کیونکہ جب پہلے پریشانی آتی ہے اس کے بعد آسانی آتی ہے. اللہ کہتے ہیں سورہ نشر میں, الم نشرہ میں, ان مع العسر یسرا, ہر تنگ دستی ہر پریشانی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں آدمی کو, جو آدمی دین کے راستے پہ آ رہا ہے اس کا کس انداز کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے, اس کا تو گھبرانا نہیں ہے. ایسے ہی اس میں دیکھیے ایک مثال اور دیتا ہوں میں. آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں, وہاں پر کوئی موقع ایسا ہے جہاں غلط کام کرنے کا کہا جا رہا ہے, آپ سے رشوت لینی ہے فار ایگزامپل, آپ منع کر رہے ہیں تو آپ کے نیچے والا ہے, اوپر والا کہہ رہا ہے لے لو نہیں تو اوپر والا غصہ ہوگا. تو دیکھیے اس طرح سے بندے کا امتحان لیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اب وہ کیا سوچ رہا ہے, اگر میں نے نہیں لی تو مجھے باس پرابلم کرے گا. باس پرابلم نہیں ہے یہاں پہ, اگر آپ نے لی تو اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے آپ, یہ سوچیے. مضبوط رہیے, یہ سب کام نہ کیجیے. یہ ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم, بہت بڑی ڈیٹیل ہے تو مختصر سی میں نے بتائی آپ کو. اس کے بعد ہے ومن خلفہم, پیچھے سے بہکاتا ہے شیطان, پیچھے سے. پیچھے سے مطلب کیا ہے, ماضی, پاسٹ. اس کی دیکھیں 2-3 مثالیں میں دے کے سمجھاتا ہوں آپ کو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ماضی میں کچھ آپ نے غلط کام کیے ہیں, کچھ گناہ کے کام کیے ہیں, بہت سارے ہو سکتے ہیں وہ. آپ نے ممکن ہے نماز نہیں پڑھتے تھے, آپ اب شروع کیے پڑھنے. زکوٰۃ نہیں دیتے تھے, اب شروع کیا. آپ جھوٹ بولتے تھے, اب نہیں بولتے. وعدہ خلافی کرتے تھے, اب نہیں کرتے. اس طرح کی باتیں آپ نے پہلے کی ہیں ماضی میں, اور اب جو ہے آپ نے وہ چھوڑ دی. تو اب آپ دیکھیے شیطان کیا کرتا ہے. شیطان بار بار آپ کا پاسٹ آپ کے سامنے لاتا ہے اور آپ کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ تو بہت گناہ گار ہیں, بہت زیادہ گناہ گار ہیں آپ, اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کرے گا. اب آپ اپنے ماضی کے گلٹ میں ہیں. شیطان چاہتا ہے آپ کو کہ آپ مایوس رہیں, نا امید رہیں, نیگیٹو سوچیں. جب ایسا ہوتا ہے آدمی تو آدمی اچھا عمل نہیں کر پاتا. اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں, آپ ہمیشہ مثبت سوچیں اور مجھ سے یعنی اللہ رب العزت سے اچھا گمان رکھیں. کیونکہ اللہ رب العزت, میں نے پرسوں بھی ایک بات کہی تھی, ابھی بھی کہہ رہا ہوں, کیونکہ یہ ہمارے انڈینس مسلم کا خاص طور سے پرابلم ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے انسان معاف نہیں کرتا کسی گناہ کو, اللہ بھی معاف نہیں کرتا. نہیں بھائی, اللہ معاف کر دیتے ہیں. گناہ کیا اللہ سے معافی مانگ لو. بندے کے ساتھ گناہ کیا, پہلے بندے سے معافی مانگو, اس کے بعد اللہ سے مانگو, معاف ہو گیا. اگر آپ کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق اللہ نے دے دی ہے تو سمجھ لو گناہ بھی معاف ہو گیا ہے. وہ بھول جائیے بالکل ایک دم, آپ نیک آدمی الحمدللہ, یہی سمجھیے کہ اللہ رب آپ کو اللہ نے معاف کر دیا ہے. لیکن شیطان کیا کرتا ہے, بار بار وہ بات ڈالتا ہے ذہن میں کہ نہیں تم نے تو یہ کیا تھا تو اللہ معافی نہیں کرے گا. اس سے آدمی پھر وہی ہوتا ہے نیگیٹو تھنکنگ, اور پھر انزائٹی اس کا شکار ہوتا ہے, آگے کے لیے اچھے کام کرنے سے رک جاتا ہے. یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, اس سے بچیے. ایک بات. دوسری بات دیکھیے, کبھی کبھی شیطان جو ہے نا بہت بڑا مفتی بن کے بھی آتا ہے بہکانے کے لیے. جیسے مثال کے طور پہ آپ کے کچھ دوست تھے جو بہت خراب تھے, آپ ان کے ساتھ رہتے تھے, آپ بھی وہ غلط باتیں کرتے تھے, آپ بھی کرتے تھے, وہ غلط کام کرتے تھے, آپ بھی کرتے تھے. آپ کو اللہ نے ہدایت دی, آپ نے ان کو چھوڑ دیا. اب شیطان دیکھیے ہم مفتی بن کے آگے بہکاتا ہے, کہتا ہے اسلام میں کسی سے تعلقات ختم کرنا جائز نہیں ہے, وہ تمہارے فرینڈس ہیں, ان سے بات کرو جا کے. اب وہ جو بہکا رہا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ ایک بار دوبارہ اس سوسائٹی میں گئے تو آپ دوبارہ سے اسی طرح کرپٹ ہو جائیں گے جیسے پہلے تھے. تو آپ کو نہیں جانا ہے. جانا اگر ہے تو چونکہ وہ آپ کے دوست ہیں, انہیں سمجھانے کے لیے جانا ہے, ان کی باتوں کو قبول کرنے کے لیے نہیں جانا ہے. تو اس طرح سے آدمی کو بار بار وہ ماضی کے نام پر بہکاتا ہے, انزائٹی میں مبتلا کرتا ہے بار بار. تو اس سے ہمیں بچنا ہے. دیکھیے قرآن کریم کی ایک آیت ہے, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ جنت کی ڈیفینیشن اللہ نے دی ہے, اتنی جامع ہے, مطلب مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے, کتنی شاندار بات اللہ رب العزت نے اس میں کہی ہے. ترجمہ ہے اس کا, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جنت میں نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. اب دیکھیے سمپل سا جملہ ہے, آپ دیکھیے دنیاوی زندگی نام ہی 2 چیزوں کا ہے. مستقبل کے بارے میں آدمی کو خوف ہوتا ہے اور ماضی کے بارے میں پچھتاوا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جنت میں دونوں چیزیں نہیں ہوں گی. ایک عراق کے ایک شیخ تھے, فاضل السامر رائی, وہ ایتھیسٹ تھے, لیکن ان کو عربی زبان کا بڑا شوق تھا, عربی زبان کا. تو نماز روزہ کچھ کسی چیز سے کوئی لینا دینا نہیں, بس بائی برتھ مسلم تھے. تو ان سے ایک مرتبہ عراق کی ایک یونیورسٹی میں پروفیسر تھے وہ, تو ان سے ایک مرتبہ ان کے ایک شاگرد نے کہا کہ حضرت آپ کی عربی تو بہت اچھی ہے, مذہب سے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے, تو آپ ایسا کیجیے قرآن کریم پڑھیے اور اس کے اوپر ایک نقد لکھ دیجیے,
یعنی اس کے نیگیٹو لکھ دیجیے کیا کیا کمیاں اس کے اندر ہے. تو انہیں بہت اچھی لگی یہ بات کہ بات معقول ہے. تو انہوں نے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا اور میرے خیال سے ایک پارہ پڑھا انہوں نے. سب سے پہلی ایک کتاب لکھی انہوں نے النبوۃ المحمدیہ من الشک الی الیقین. عربی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت شک سے یقین کی جانب. یعنی وہ قرآن پڑھ کے حیران ہو گئے کہ اس میں کیا معجزہ ہے, یہ عجیب و غریب عربی زبان کا. تو یہ جو آیت میں نے پڑھی نا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, وہ یہ کہتے ہیں کہ میری پوری زندگی گزر گئی, مجھے سمجھ نہیں آئی ہے کتنی جامع آیت ہے یہ. کبھی دیکھیے موقع ملا تو میں اس آیت پہ صرف بات کروں گا 15-20 منٹ, صرف اس آیت پہ, کہ یہ اس سے اندازہ ہوگا آپ کو. میں کوشش کروں گا یہ سمجھانے کی کہ قرآن کریم کے بارے میں جو یہ ہے نا, اس جیسا کلام کوئی لا نہیں سکتا, تو اس کا کیا مطلب ہے. ہم خالی یہ مانتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے, لیکن اگر کوئی ہم سے پوچھ لے تو ہم ایکسپلین نہیں کر پاتے اس کو. تو یہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون جو ہے, اس پہ کبھی انشاءاللہ موقع ہوگا تو میں بات کروں گا. تو یہ کہہ رہے ہیں ومن خلفہم, کہ وہ بہکاتا ہے پیچھے سے. دو راستے ہو گئے, تیسرا دیکھیے وعن ایمانہم. ایمان کہتے ہیں دانی جانب کو. اس سے مراد ہوتا ہے عام طور سے نیک کام. دیکھیے یہ بہت بڑا ہٹ کنڈا ہے. میں آپ دیکھیے سوسائٹی میں بہت سے لوگ ملیں گے آپ کو جو اس طرح کی اس چیز میں مبتلا ہوتے ہیں بہت زیادہ. وہ کیا ہے, آپ کوئی نیک کام کرتے ہیں, مان لیجیے نماز پڑھتے ہیں, آپ زکوٰۃ دیتے ہیں, اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ کرنے کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھنے لگے کہ آپ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے جو نماز نہ پڑھتا ہو, یہ غلط بات ہے. اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو آپ شیطان کے اس والے ہتھ کنڈے میں پھنس رہے ہیں. کیونکہ دیکھیے جو بھی نیک کام آپ کر رہے ہیں وہ اللہ کی توفیق ہے, اللہ نے توفیق دی, آپ کر رہے ہیں, اللہ توفیق نہ دیتا آپ نہ کرتے, لیکن اس توفیق کی وجہ سے آپ کر رہے ہیں. تو یہ سمجھیں کہ اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے بہت بڑا, آپ کو کرنا نہیں ہے. ایک بڑا مشہور مقولہ ہے, مجھے اچھا لگتا ہے بہت. ایک صاحب کہتے ہیں کہ بھیا نیک بنیے, ایسے نیک نہ بنیے کہ پوری دنیا بددین نظر آنی شروع ہو جائے آپ کو. ایسا مت کیجیے. آپ کو اللہ نے اگر کچھ دیا ہے, نیک کام کرنے کی توفیق دی ہے, تو دوسرے لوگوں کا جینا حرام نہ کیجیے بالکل. میں دیکھتا ہوں ایک آدمی جو نماز نہیں پڑھتا تھا, اس نے 10 دن سے نماز پڑھنی شروع کر دی. اب اس کا بس نہیں چل رہا ہے گھر میں کیا کر دے. وہ چھوٹے بھائی, اس کا چھوٹا بھائی بھی نہیں پڑھتا فار ایگزامپل. اب بجائے پیار سے سمجھانے کے اس پہ اتنی سختی, اسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا. ارے بھیا 10 دن پہلے آپ بھی وہیں تھے جہاں آپ کا چھوٹا بھائی آج ہے. تو چیزوں کو سمجھیے. آؤٹ رائٹ ایک دم اوور نائٹ چینج نہیں آتا ہے, آپ کو بھی ٹائم لگا نا, اسے بھی لگے گا. پیار سے سمجھاتے رہیے, دعا کرتے رہیے. جو خالی نماز کی بات نہیں کر رہا, کوئی بھی نیک کام. مسجدوں کے اندر ہمارے یہاں یو پی میں دیکھتا ہوں, میں یو پی سے ہوں, ہر محلے میں 2-3 لوگ ہوتے ہیں, وہ بچوں کا جینا حرام کیے رکھتے ہیں وہاں پہ. چھوٹے بچوں کو اتنا ڈانٹنا ڈپٹنا کہ بھائی ارے بھائی تم اللہ کے گھر سے انہیں دور کر رہے ہو, یہ کیسے آئیں گے یہاں پہ. اور کوئی کچھ کر دے, کوئی جوان بھی, تو اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. تو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے نا, اس سے ذرا بچیے. اللہ تو دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. یہ چیزیں اسلام سے کہ لوگوں کو نفرت دلاتی ہیں, شخصیت سے بھی اور مذہب سے بھی, کیونکہ ہم مذہب کے ریپرزینٹیٹیو بن کے یہ بات کرتے ہیں. تو وعن ایمانہم, نیک کام اگر آپ کرتے ہیں تو اس سے بھی شیطان بہکاتا ہے. آپ کے دل میں بار بار یہ ڈالتا ہے کہ آپ کر رہے ہو, آپ تو بہت عظیم ہو گئے, آپ تو بہت بڑے ہو گئے. تو یہ بھی نہیں کرنا ہے, اس سے بھی بچنا ہے. وعن شمائلہم, اور آپ کی بائیں جانب سے شیطان آتا ہے. بائیں جانب کا مطلب ہوتا ہے کہ غلط کام. اس کی تو مثال دیکھیے, سمجھ لیں آپ کہ سوسائٹی کے اندر کچھ باتیں ہیں جو غلط ہوتی ہیں. شیطان یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے, یہ تو سب کرتے ہیں. آپ دیکھیے جملہ بہت کامن ہے ہماری سوسائٹی کے اندر کہ کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہے تو وہاں پر اس سے پوچھے بھی تم غلط کرو, کہ یہ تو سب کرتے ہیں, اس میں کیا پریشانی کی بات ہے, پوری سوسائٹی کر رہی ہے. میں ایک مثال دے دوں آپ کو, شادی ہے, شادی میں اللہ رب العزت نے ایک لمٹ میں خرچ کرنے کی بات کی ہے. ہمارے یہاں کیا لیوش کائنڈ آف ویڈنگ ہوتی ہے, مطلب لاکھوں کروڑوں میں جا رہی ہیں مسلمانوں کی شادی. اور یہ اس سوسائٹی کی بات ہے جہاں پہ مسلمانوں کے بچوں کے پاس تعلیم نہیں ہے, کھانے کو نہیں ہے. ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے اس بات پہ. کیسے ممکن ہے یہ کہ میں اپنی شادی میں جو کہ غیر ضروری خرچہ بالکل ایک دم ہے, اس میں کروڑوں روپے کا خرچہ کر دوں, اور میرا بھائی, میرے پڑوسی بھوکے ہیں یا ان کے بچے پڑھنے نہیں جا پاتے. یہ کیسے ممکن ہے ایک انسان ایسا کرے؟ ہم کرتے ہیں کیوں کہ فلاں نے بھی کیا تھا. اب سوسائٹی میں غلط چیز رائج ہے, اسی کو لے کر کے ہم چلتے ہیں کہ یہ چیز تو سب کرتے ہیں تو ہم بھی کریں گے. عجیب جملے استعمال کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں خوش بھی نہیں ہو سکتا, کہ ہماری خوشی میں ہی پریشانی ہے اسلام کو. اس طرح کے جملے استعمال کرتے ہیں. تو اس سے بچیے. یہ ساری جو خراب چیزیں ہیں سوسائٹی کے اندر جو رائج ہیں, اس کو شیطان اچھا بنا کے پیش کرتا ہے, اور ایسا کر کے پیش کرتا ہے کہ جیسے اگر آپ نے نہیں کیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا.
تو دیکھیے ہمیشہ کوشش کیجیے اللہ رب العزت کو خوش کرنے کی. دنیا میں آپ کسی کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے, کبھی کوئی ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. آپ شادی میں 1 کروڑ خرچ کریں گے, 2,000 روپے خرچ کریں, 2 دن لوگ تعریف کریں گے, 2 دن برائی کریں گے, تیسرے دن سب سیم ہو جاتا ہے. لیکن ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے. تو یہ ہے وعن شمائلہم, کہ پیچھے سے بہکاتا ہے. اس کے بعد شیطان کہہ رہا ہے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, آپ ان میں کی اکثریت لوگوں کی آپ کو شکر گزار نہیں پائیں گے. اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ میں اتنا بہکاؤں گا انہیں کہ یہ شکر گزاری نہیں کریں گے. یہ اس نے ایک کلیم کر دیا. ایک آیت ہو رہی ہے, پڑھ کے بات ختم کرتے ہیں. قال, اللہ نے کہا, یہ سب بات ہو گئی تو اللہ نے کہا اخرج منہا, یہاں سے نکلو. شیطان سے یہاں سے نکل, تو یہاں سے مذعوما مدحورا, اس حال میں کہ تو مذموم ہے اور مدحور ہے. دیکھیے 2 ورڈ ہیں یہ, اور 2 بیہیویئر ہیں شیطان کے, اسے سمجھ لیجئے کیا ہے مذموم اور مدحور. اس میں دیکھیے پہلے اسے سمجھ لیں. مدحور جو ہے نا, مدحور کہتے ہیں کوئی ایسا شخص جسے دھکے مار کے باہر نکال دیا جائے, جس کی کوئی حیثیت اور عزت نہ ہو, اسے مدحور کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں شیطان کو کہ تو مدحور ہے, تجھے دھکے مار کے یہاں سے نکالا جا رہا ہے تیری غلط باتوں کی وجہ سے. ایک دوسرا ہے مذعوم. مذعوم کہتے ہیں کسی کی بے عزتی کرنا, کسی کی برائی نکالنا, بہت ساری چیزیں اس کی ہیں. کسی کو حقیر سمجھنا, یعنی یہ سمجھ لیجیے آپ جیسے کوئی کاغذ ہوتا ہے, وہ اسے پھاڑ لیں اور پھر اسے پھاڑ کے جو دبائیں اور اس کے بعد جو بالکل مسل دیں اس کو ایسے کر کے, تو وہ جو چھوٹا سا رہ جاتا ہے اسے بھی پھینک دیں, آپ کو پھینکنے کے بعد نظر بھی نہیں آتا, اسے مذموم کہتے ہیں. اب اس میں ہوتا یہ ہے, یہ ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی چیز کھلی ہوئی ہو اور وہ اپنے آپ میں اتنا زیادہ پریشر کریٹ کر لے اپنے اندر کہ دبنا شروع ہو جائے, اسے کہتے ہیں مذموم. شیطان نے کیا کیا ہے, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اتنا زیادہ نیگیٹو سوچا ہے کہ اب وہ سوچتے سوچتے اپنے اوپر ہی پرابلم اس کو ہو رہی ہے. یعنی وہ سوچتے سوچتے اسے یہ نظر نہیں آ رہا کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں, میرے سامنے کون ہے, میرے سامنے اللہ ہے لیکن میں اللہ کی بات نہیں مان رہا ہوں. یہ شیطان کر رہا ہے مذموم. اس نفرت کی وجہ سے, اس حسد کی وجہ سے, اس بغض کی وجہ سے وہ اندر ہی اندر جل رہا ہے. وہ ایک آگ اس نے لگا لی ہے اپنے اندر, حسد کی, نیگیٹیوٹی کی, نفرت کی, بغض کی. اب آپ دیکھیے جو آگ ہے نا, اس کی ایک خاصیت ہوتی ہے, اسے جلنے کے لیے فیول چاہیے ہوتا ہے. آج فیول کون ہے اس کا؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام. کیونکہ ان کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے نا. لیکن ابھی دیکھیے آگے آئے گا, اس نے حضرت آدم کو بہکا کے جنت سے نکلوا دیا, تو کیا وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی؟ نہیں, اب وہ ڈائیورٹ ہو گئی ان کی اولاد کی جانب. سیم یہ پرابلم ہماری ہے. اگر ہم نفرتی مزاج رکھتے ہیں, نیگیٹو مزاج رکھتے ہیں, تو وہ ابھی تو لگتا ہے میں اس کے ساتھ خاص ہے کہ کسی نے آپ کو کوئی تکلیف دے دی, آپ اس سے بدلہ لینے کے چکر میں ہیں. آپ جب بدلہ لے لیں گے تو آپ یہ مت سمجھیے آپ سیٹسفائی ہو گئے نا. اب جو یہ آپ نے اپنے اندر ایک عادت لے لی ہے نا, اب یہ دوسرے کسی کی جانب چلی جائے گی. اب آپ اس کے ساتھ یہ سب سوچیں گے, اور یہ بظاہر تو ہمیں لگتا ہے ہم سامنے کے والے کے خلاف سوچ رہے ہیں, لیکن آج کل کی جو ماڈرن سائنس ہے ان کو آپ سمجھیں تو آپ کو اندازہ ہو آپ اپنے خلاف بھی اقدام کر رہے ہیں. کیسے؟ یہ جو ہماری پوری باڈی ہے نا, بہت چھوٹے چھوٹے سیلز سے بنی ہے. یہ سیلز نہ ہلتے رہتے ہیں کر کے, یو کین سے کہ وہ ایک طرح سے ڈانس کرتے ہیں کر کے, ہلتے رہتے ہیں مستقل طور پہ. جیسے ہی آدمی نیگیٹو سوچتا ہے نا, اس کے ذہن سے ایک دم ایک شعاع نکلتی ہے, ریز نکلتی ہے, اور یہ جو سیلز ہیں نا جو ہل رہے تھے کر کے, ان کو ڈسٹرب کر دیتی ہے. یہ ڈس بیلنس ہو جاتا ہے, ان کی سمجھ میں نہیں آتا. کیونکہ نیگیٹیوٹی جو ہے نا, یہ ہیومن نیچر نہیں ہے, ہیومن نیچر کے اگینسٹ ہے. یہ آپ ایک چیز اپنے اندر لے کے آتے ہیں جو کہ آپ کے نیچر میں اللہ نے رکھی ہے, لیکن یہ اصل جو ہے وہ پوزیٹیوٹی ہے. یہ ایک باہر سے آپ چیز اپنی اس کے اندر آتے ہیں. تو سیل جب ڈسٹرب ہوتے ہیں نا, اب اگر آپ دیکھیں اس کو ہیبٹ بنا لیں بہت زیادہ نیگیٹو سوچنے کو, نفرت کرنے کو, حسد کرنے کو, بغض کرنے کو, تو ہوتا کیا ہے, اگر وہ آپ کے ان سیلز پہ پڑ گئے جو کڈنی کی سائڈ ہے تو کڈنی کی پرابلم ہو جائے گی, ہارٹ پہ چلی گئی تو ہارٹ پرابلم ہو جائے گی, دماغ پہ چلی گئی دماغ پرابلم ہو جائے گی. اب یہ گڑبڑ تو کی کسی دوسرے نے, آپ نے اس کے بارے میں اتنا غلط سوچا ہے کہ وہ آپ کو پرابلم دے رہا ہے. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. یہ ہماری جس طرح دین کو تباہ کرتی ہے, ہماری ہیلتھ کو بھی تباہ کر دیتی ہے. یہ ایٹیٹیوڈ ہمارے ہیلتھ کو بھی تباہ کر دیتا ہے. تو اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق دے. آگے دیکھیے کچھ آیتیں رہ گئی ہیں, ابھی واقعہ پورا ہوا نہیں, ٹائم بھی پورا ہو گیا ہے. تو ہم کوشش کریں گے اگر ٹائم ہوا تو اس کو 29 کی نائٹ میں ہم ایک مرتبہ انشاءاللہ سے کر کے واقعہ پورا کمپلیٹ کر لیں گے. کسی کا کوئی سوال ہو تو بتا دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
میں نے پرسوں سوال کیا تھا کہ نگیٹیوٹی ڈپریشن اینگزائٹی کے پیشنٹس بہت ہیں، تو آپ نے ایک جواب دیا تھا کہ حقوق اللہ پہ سے ورک کرنا ہے، حقوق اللہ کے تھرو ورک کرنا ہے، مطلب اللہ سے رشتہ بنانا ہے، ٹھیک رکھنا ہے۔ جیسے کہ کوئی بھی نگیٹو پوائنٹ آ رہا ہے اگر دماغ میں، تو اس کو اللہ تعالیٰ کو پوائنٹ آف ریفرنس بنانا ہے اور تب وہ پازیٹیوٹی آئے گی دماغ میں۔ اسی طرح سے میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ حقوق العباد کا کیا رول ہوگا ایک نیگیٹو ڈپریشن یا انگزائٹی کے پیشنٹس کو کوپ کرنے میں، حقوق العباد کا کیا کیا پریکٹس کرنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو انہیں کوپ کرنے میں ہیلپ کریں، حقوق العباد۔ مجھے لگ رہا ہے شاید میں اپنی بات صحیح سے سمجھا نہیں پایا۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا اس دن، اللہ کو یاد کرنا ایک ذکر اسے بولتے ہیں، ذکر کا مطلب ہے یاد، ذکر اللہ کا مطلب ہے اللہ کی یاد۔ اور قرآن کریم کی آیت ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ جی بالکل۔ اس کا مطلب دیکھیے یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، وہ پریشانی کوئی بھی ہو سکتی ہے، اور نارملی وہ حقوق العباد میں کمی کرنے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، یعنی کسی آدمی کا آپ نے حق مان لیا، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کر دی، دو صورتیں ہو گئی ہیں، آپ یقیناً دوسری والی کی بات آپ کر رہے ہیں۔ تو ان سب چیزوں پہ اللہ رب العزت نے صبر کرنے کا حکم دیا ہے ہمیں۔ دو باتیں اس میں ہیں، ایک تو دیکھیے یہ ہے کہ کسی کو آپ نے کوئی معاملہ کیا آپ نے کسی کے ساتھ، اور اس معاملہ کرنے کے بعد وہ سامنے والے نے آپ کو دھوکہ دے دیا، تو اس کا سب سے آسان طریقہ ہے دوبارہ مت کیجیے اس کے ساتھ ہی معاملہ، تاکہ آپ دوبارہ سے نہ پھنسیں وہاں پر۔ اور ایک مرتبہ پھنس چکے ہیں تو آپ اسے چھوڑیے، بالکل معاملہ لیٹ گو کر دیجیے، اس کو اپنا مطلب کنسرن نہ بنا لیجیے کہ مجھے بس اسی کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں، کیونکہ اس میں کیا ہوگا، آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے۔ اس کو یہ سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے ایسے ہی لکھا تھا، اس کو بھی پوائنٹ آف ریفرنس بنائیے اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اور جو کمی ہوئی ہے، جو غلطی ہوئی ہے، اس غلطی کو نہ کرنے کا عزم کیجیے۔ یہ طریقہ ہے اس سے نکلنے کا۔ شکریہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جیسے ابھی آپ بتا رہے تھے کہ ہم کبھی کوئی نیک کام کرتے ہیں تو اللہ اس کی ہدایت ہمیں دیتا ہے، اور جیسے سیدھے راستے پہ چلنے کی ہدایت، لیکن جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو مطلب شیطان ہم پہ اتنا کیا مطلب کیا کہیں گے ہیوی ہو جاتا ہے کہ ہمیں وہ توفیق نہیں ملتی کرنے کی صحیح کام، مطلب اس کا ہمیں کیا کانٹرڈکٹری بتانا چاہیے؟ اصل میں دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جو اپنا مزاج ہے نا، اللہ رب العزت نے سورہ شمس میں فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ انسان کے اندر اللہ رب العزت نے ان بلڈ کر دیا ہے اچھائی کو اور برائی کو، اسے پتہ ہے اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جو برائی ہے نا وہ تھوڑا زیادہ چمکدار کر کے پیش کرتا ہے شیطان ہمارے سامنے، اس کی وجہ سے ہم اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر پاتے اور اس کے ٹریپ میں پھنس جاتے ہیں۔ لیکن شیطان جو ہے وہ آپ سے وہ کام کرواتا نہیں ہے، خالی وسوسہ ڈالتا ہے آپ کو، باقی کرتے وہ آپ خود ہیں۔ اس کی میں مثال دوں، دیکھیے بہت سارے مارکیٹنگ کے لوگ ہوتے ہیں، وہ آپ سے کچھ بیچنے کے لیے آئیں گے اور وہ آپ کو اتنا کنونس کر لیں گے کہ آپ وہ پروڈکٹ لینے کو تیار ہو جائیں گے، اب بعد میں آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ صحیح نہیں نکلا۔ تو اس میں مارکیٹنگ کرنے والے کی غلطی نہیں ہے، وہ تو اپنی بات کر رہا ہے، خالی آپ کنونس ہوئے، اگر اس کے اندر کوئی پروڈکٹ کے اندر کوئی پرابلم تھی تو آپ کو پہلے دیکھنا تھا، آپ انفلوئنس ہو گئے اس سے، باقی جو اس نے لیا وہ لیا تو آپ نہیں ہے۔ ویسے ہی شیطان جو ہے نا وہ انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتا ہے بندے کو اپنی باتوں سے، کہ اس طرح کی باتیں، غلط غلط باتیں وہ آدمی کے دماغ کے اندر ڈالتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ غلط کوئی اسٹیپ اٹھاتا ہے۔ تو اس سے بچنے کی کوشش سے، یہی تو اللہ نے سمجھایا ہمیں کہ شیطان کے جال میں نہ پھنسے ہم، اگر ہم پھنسیں گے تو پھر ہماری حساب کتاب دینا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ جی جزاک اللہ۔ اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم۔
بھائی اگر سوال نہیں ہے تو عارف بھائی جو 15 منٹ کے لیے کہہ رہے تھے تبصرہ کرنے کے لیے، میرے خیال سے وہ کر دیں، وہ مفید رہے گا ہم سب کے لیے. کیا میں سمجھا نہیں کیا بات ہوئی؟ آپ ابھی ریفرنس دے رہے تھے نا کہ اس آیت میں آپ ایک اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، 15 منٹ کا ہے وہ ڈیٹیلڈ، اسی آیت سے آگے ریلیٹڈ. آپ نے کہا کہ نہیں تو 29 کی رات کو کر لیں گے. اگر ہے وقت اور سوال نہیں ہے تو میرے خیال میں 15-20 منٹ آپ اس پہ کر اچھا، سکتے یہ آیت یہ جو رہ گئی آگے کی آیت ہے؟ ہیں. ایک آیت ہے شاید 19 یا 28 کون سی؟ نہیں نہیں، ابھی تو یہ کافی ساری آیتیں ہیں. یہ دیکھیے یہ پورا جو خرچ ختم ہو رہا ہے نا، یہ اچھا ختم ہو رہا ہے 23 پہ ختم ہو رہا ہے یہ، اور اچھا ابھی ہم نے 18 کی ہیں، تو ابھی 1 2 3 4 5 آیتیں ابھی ہیں. اچھی بات ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میرے خیال سے سورہ فاتحہ پہ آپ نے کہا تھا کہ آپ کچھ بتائیں گے، تو اگر بریفلی کچھ آپ بتانا چاہیں کچھ پوائنٹس. ہم لوگ نماز اصل میں تو پڑھتے ہی ہیں تو سورہ فاتحہ جو ہے نا، اس کا تو ایک لمبا پوری ایک وہ ہے. میں مطلب اس میں جب کبھی بات کریں گے 7 آیتیں ہیں، اس میں تو ایک آیت پہ ایک دن میں بات ہوگی، اس میں کافی لمبا ٹائم لگے گا. اور میں اس میں کوشش کبھی اگر آپ سے یہاں دوبارہ ہوا یہ، تو میں اس میں کوشش یہ کروں گا قرآن کریم کو جو معجزہ اللہ نے کہا ہے عربی زبان کے اعتبار سے، تو وہ کیسے ثابت کریں ہم کہ معجزہ ہے، اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ. اور ایک سریزہ سے ایک بات میں دیکھیے آپ ہی بتا دوں آپ لوگوں کو، یہ ذہن میں رکھیں آپ. اور یہ قرآن کریم کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے یہ، اور یہ ایسی دلیل ہے کہ جس سے انسان کوئی منع نہیں کر سکتا کہ یہ غلط ہے. وہ کیا ہے دیکھیے، پہلے آپ یہ سمجھ لیں قرآن کریم جو ہے وہ تقریر ہے کہ تحریر ہے. تحریر کہتے ہیں لکھ کے دینا، تقریر کہتے ہیں بول کے دینا. تو قرآن کریم تقریر ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ جی جی. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو جو نازل کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ بول کر کے کیا ہے، یعنی بول دیا بس، اور ایک ہی بار بولا، ایک آیت، دوبارہ نہیں، کوئی رف نہیں ہوا ہے اس میں. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیے قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیات ہیں، جو کوئی 15 پارے میں، دوسری آیت 28 پارے میں، دونوں میں ایک مکی صورت ہے ایک مدنی صورت ہے. دونوں آیتوں میں ایک جگہ ایک لفظ پہلے ہے اور ایک جگہ ایک لفظ بعد میں ہے. جہاں پہلے ہے وہاں ویسے ہی ہونا چاہیے تھا، جہاں بعد میں ہے وہاں ویسے ہی ہونا چاہیے تھا. یہ کسی انسان کے لیے پاسبل نہیں ہے. اگر آپ کچھ لکھنے بیٹھیں 4 صفحے آپ لکھ دیں تو آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ آپ نے 1 صفحہ پہلے کیا بات لکھی ہے. یہ تو لکھنے کی بات ہے. اور اگر آپ بول رہے ہیں نا، جیسے میں ابھی بول رہا ہوں، مجھے نہیں پتا میں نے ابھی 2 سیکنڈ پہلے کیا ورڈ بولا تھا. یہ انسان کو ایسے ہی پتہ کیا اللہ رب العزت نے. ایک صاحب کو میں سن رہا تھا، انہوں نے اپنے ایک پروفیسر ہیں، امریکہ میں ہوتے ہیں وہ، انہوں نے اپنے پروفیسر سے پوچھا اس کے بارے میں کہ اس کتاب کے اندر یہ بات ہے اور یہ نازل ہوئی ہے تحریری طور پہ نہیں، تقریری طور پہ اللہ کے رسول کو کہلوائی گئی ہے یہ باتیں، اور اس میں یہ الفاظ کا تناسب ہے، تو یہ کیسے، کیا انسان کر سکتا ہے یہ؟ تو وہ کہنے لگے، کافی دیر تک وہ پروفیسر سوچتے رہے، اس کے بعد کہنے لگے یہ پاسبل نہیں ہے انسان کے لیے. انسان کو، ہیومن کو ایک کیپیسٹی دی ہی نہیں ہے خدا نے. جیسا میں دیکھیے مثال دیتا ہوں آپ کو. قرآن کریم میں ایک آیت ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو قتل مت کرو تنگ دستی کے خوف سے. پہلے زمانے میں کرتے تھے لوگ، یہ ابھی بھی کرتے ہیں. آپ کو شاید یقین نہ آئے، ابھی بھی ہوتا ہے یہ. آپ کبھی، میں اور باہر کی بات نہیں کر رہا ہوں، انڈیا کی بات میں کر رہا ہوں. کبھی آپ ادھر جائیے گا، یہ کٹک ہے نا، کٹک اڑیسہ، میں گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے وہاں پہ کس طرح کے حالات وہاں پہ ہیں. اب قتل کرنے کا مطلب دیکھیے دوسرے انداز سے میں کہنا چاہ رہا ہوں. یہاں پہ ایک صاحب نے اپنی بچی تھی ان کی 7 سال کی، اسے عاصم بھائی میں ہل گیا سن کے، اس نے بیچ دیا. پتہ ہے کتنے میں؟ 500 روپیز میں. کس وجہ سے؟ غربت. اس لیول کی غربت ہے. ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہماری پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ ہمارا جو اپنا فائنینشیل اسٹیٹس ہے نا، ہمارے سارے جاننے والے بھی اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے سب ایسے ہی ہیں. جو غریب ہے اس کے سارے جاننے والے غریب ہوتے ہیں، اسے لگتا ہے سب غریب ہی ہیں. جو بہت مالدار ہے تو اسے لگتا ہے سارے ہی مالدار ہیں. تو یہ ہوتا ہے. کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ان کی. جب انکم ہے، پر میں نے پوچھا پر ڈے انکم کیا ہے آپ کی، تھوڑا پرانی بات ہے، 10 سال ہوئے ہوں گے اس کو، تو کہنے لگے 10 روپے منتھلی، 300 روپیز. پھر کیا کرتے ہو، کیا کھاتے ہو؟ کھانا بھی نہیں آئے گا، پیڑ کے نیچے رہتے ہیں، چھوٹا سا جھوپڑا بنا لیا ہے، اوپر پیڑ ہے اس کا ناریل کا، وہ ناریل کا پانی پیتے ہیں نارملی. یہ میں نے خود دیکھا ہے. اینی وے، تو وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ،
یہ آیت ہے کہ اپنی اولاد کو فاقے کی ڈر سے قتل نہ کرو. آگے ہے اس کے آگے ہے نحن نرزقکم و ایاہم، کہ نحن نرزقہم و ایاکم، کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ تمہاری اولاد کو بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی دیتا ہے. یعنی یہاں اولاد کا ذکر پہلے ہے اور تمہارا ذکر بعد میں ہے. ٹھیک ہے، یہی آیت دوسرے انداز سے آئی ہے 8ویں پارے میں. وہاں پر ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو فاقے کی وجہ سے قتل مت کرو. وہاں تھا فاقے کے ڈر سے، یہاں ہے فاقے کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے. دونوں سچویشن الگ الگ ہے. دیکھیے، یعنی جہاں پر یہ ہے فاقے کی وجہ سے قتل مت کرو، تو وہاں مطلب یہ ہے کہ ابھی چل رہا ہے وہ، یعنی جو سچویشن ہے اس میں کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں. اور جہاں ڈر سے مت کرو، وہاں مطلب یہ ہے کہ ابھی تو نہیں ہے لیکن فیوچر میں اندیشہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کھانے کے لیے نہ بچے کچھ. تو یہاں جو دوسری آیت ہے وہاں پہ اللہ نے کہا ہے نحن نرزقکم و ایاہم، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہاری اولاد کو بھی. مطلب دیکھیے یہ ہے ان دونوں آیات میں صرف ایک فرق ہے چھوٹا سا. ایک جگہ اللہ رب العزت نے اولاد کا ذکر پہلے کیا ہے، انسان کا خود کا پیرنٹس کا ذکر بعد میں ہے. ایک جگہ پیرنٹس کا ذکر پہلے ہے، اولاد کا ذکر بعد میں ہے. اس کی وجہ دیکھیے کیا ہے، نفسیاتی وجہ ہے بہت. وجہ دیکھیے یہ ہے کہ جب آدمی خود بہت پریشان ہو نا، اس کی اپنی زندگی بنی ہو، تو بچے بھی سمجھ میں نہیں آتے ہیں پھر اس ٹائم سے. وہ سب سے پہلے خود بچنے کی کوشش کرتا ہے وہاں سے. اور جب وہ مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے، پرابلم ابھی نہیں ہے، تو پھر سب سے پہلے بچوں کے بارے میں سوچتا ہے. تو جہاں پر اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ اپنی اولاد کو فاقے کی ڈر سے قتل مت کرو، تو وہاں پہ چونکہ ابھی وہ بچوں کے بارے میں مستقبل میں اندیشہ ہے، تو پہلے بچوں کے بارے میں سوچ رہا تھا. وہاں بچوں کو اللہ رب العزت نے پہلے ذکر کیا کہ تمہاری اولاد کو بھی اللہ رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی دیتے ہیں. اور جہاں فاقہ چل رہا ہے، کھانے پینے کے لیے بھی نہیں ہے، تو وہاں آدمی سب سے زیادہ خود کے بارے میں سوچا پہلے میں تو کھا لوں کچھ. تو وہاں پہ اللہ رب العزت نے اس بندے کو پہلے ذکر کیا ہے، اس کی اولاد کو بعد میں. ابھی دیکھیے ایک آیت 8ویں پارے میں ہے اور ایک آیت جو ہے وہ 15ویں پارے میں ہے، اور ان دونوں میں جو یہ نازل ہوئی ہیں بہت زیادہ گیپ ہے. اس کے باوجود جو یہ الفاظ کا کیلکولیشن ہے، یہ کسی ہیومن کے لیے پاسبل نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کوئی چیز بول رہی ہو یا لکھ رہی ہو تو آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ نے پیچھے کیا ورڈ بولا ہے. یہ ایک معجزہ ہے قرآن کا. یہ چھوٹی سی ایک مثال میں نے دی، بہت ساری مثالیں اس طرح کی قرآن کریم کے اندر موجود ہیں. آئی ہوپ میں سمجھا پایا اپنی بات. جی 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 بہتر جی سمجھ. صحیح. عارف بھائی پھر یہ آپ 29 کو انشاءاللہ ایک اور سیشن کریں گے؟ آپ معلوم کر بس لیجیے، موقع ہے اگر تو میں انشاءاللہ اسے مکمل کر لیں گے اس واقعے کو. تو باقی لوگ جو ہیں یہاں وہ لوگ راضی ہیں، آئیں گے آپ لوگ 29 کو؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. زیادہ تر لوگوں نے حامی بھری ہے، تو ایک اور پھر ہم میٹنگ کر لیتے ہیں انشاءاللہ. اور اس کے بعد رمضان کے بعد آپ جیسے اگر ممکن ہو، آپ کے پاس وقت ہو، تو مہینے میں ایک بار کوئی ایک دن مقرر کر لیں، پھر ایسے ہی آپ چلیں ہمیں انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے، مہینے میں ایک بار کر لیا کریں گے انشاءاللہ اس چیز کو. انشاءاللہ. ہاں جب آپ کا ٹریول نہ ہو یا کوئی ایسا وقت جب جو آپ کو جی مناسب لگے. اگر لوگ اس میں تیار ہوں گے تو انشاءاللہ ہم ایک وہ کر لیں گے سیشن انشاءاللہ. بس دیکھیے اس میں ساری ہمارا جو فوکس رہتا ہے وہ صرف اس چیز پہ رہتا ہے کہ اسلام جو ہے نا وہ دو چیزوں کا نام ہے. ایک ہے اعمال کا جو ظاہری طور پہ نظر آتے ہیں، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، بہت اہم پارٹ ہے یہ ایمان کا. دوسرا جو ہے نا جو بہت اہم ہے وہ ہے اپنے دل کا بدلنا، دماغ کا بدلنا. اس پہ ہمارے یہاں فوکس نہیں ہوتا. اس وجہ سے ہماری جو عبادتیں بھی ہم کرتے ہیں لیکن اس سے کرنے کے بعد کوئی فائدہ نظر نہیں آتا ہمیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ اسلام کو ہم نے قبول تو کر رکھا ہے لیکن ظاہری طور پہ، اندرونی طور پہ خالی ہیں. قرآن کریم میں آپ دیکھیں جتنی بھی ہمیں عبادات دی ہے نا اللہ رب العزت نے، اس کی ایک وجہ بیان کی ہے. روزے کے بارے میں دیکھیں قرآن کریم کے اندر آیا تھا عاصم صاحب، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تمہارے اوپر روزہ ایسے ہی فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ کیا گیا تھا. اور کیوں؟ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آئے. مطلب روزہ جو ہے نا یہ راستہ ہے، منزل تقویٰ ہے اس کی. تو آپ دیکھیے جو عمل آپ کر رہے ہیں اس سے آپ کو وہ جو رزلٹ ہے وہ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے. اگر نہیں مل رہا ہے
تو کچھ نہ کچھ عمل میں کمی ہے. نماز کے بارے میں اقیم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو مجھے یاد کرنے کے لیے. وہی دیکھیے میں نے جو بات بتائی اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, یعنی اب دیکھیے ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اللہ کی یاد نہیں رہتی. اللہ کی یاد یہی کہ زندگی میں کوئی بھی پریشانی ہو کچھ بھی ہو اللہ کے بارے میں سوچیں. یہ سب چیزیں جتنی بھی عبادات اللہ نے ہمیں دی ہیں وہ سب اسی سے متعلق ہیں. اور میں ایک مثال دیتا ہوں اس کی, یہ بڑی اہم ہے. آپ دیکھیے جیسے ہمیں پریشانی ہوتی ہے کوئی, فار ایگزامپل سر میں درد ہوا ہماری, سب سے پہلے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ڈسپلن آتی ہے کہ اللہ سے دعا کرنا آتا ہے؟ ڈسپلن آتی ہے. ہمیں تھوڑا ری تھنک کرنا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے ایسا. پہلے سوچیں اللہ سے مانگوں گا, دعا کروں گا, پھر ڈسپلن بھی لوں گا. دوا لوں گا, میں دوا لینا بہرحال ضروری ہے, لیکن پہلے اللہ کے بارے میں آنا چاہیے. جب ہمارا یہ مزاج بن جاتا ہے نا, تو میں آپ سے دیکھیے اپنا تکلف بیان کر رہا ہوں, دنیاوی چیزوں کی اہمیت نہیں رہتی, لوگوں کی اہمیت نہیں رہتی, کسی پریشانی کی اہمیت نہیں رہتی. بہت چھوٹی چیزیں لگتی ہیں, یعنی ایسی لگتی ہیں یہ جیسے بچے چاکلیٹ پہ لڑتے ہیں. دو بچے جو آپس میں لڑ رہے ہیں چاکلیٹ پہ, وہ آپ کے پاس جب آئیں گے وہ بہت غصے میں ہوں گے. آپ کو کیا, آپ کیا کریں گے اس کو؟ آپ کو تو ہنسی آئے گی, کیونکہ آپ کے نزدیک کوئی اہمیت کا حامل ہی نہیں ہے وہ موضوع جس پہ بچے لڑ رہے ہیں. تو جب آپ تھوڑا سا دماغی طور سے دل کے طور پہ اوپر اٹھتے ہیں نا, تو اس کے بعد پھر آپ کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ آپ کو دنیاوی چیزوں کی, دنیاوی جو پریشانیاں چھوٹی لگنے لگتی ہیں. آپ دیکھیے اگر کسی کی زندگی آصف صاحب 80 سال ہوتی ہے نا, تو وہ آئی تھنک 29,800 سم تھنگ ڈیز یہاں گزارتا ہے دنیا کے اندر. بس 80 ایئرس اگر ہو گئی تو, اگر ہم 365 کو 85 میں ضرب دیں گے, ہاں دیکھیے 29,200, بس اتنی زندگی ہے ہماری دنیا کی, اور اس میں ہم کیا کیا کرتے ہیں. اور سوچیں, ہماری سوچیں اگر بدلی نہ اس طرح سے ہوئی تو ہم بہت اچھے لوگ بن سکتے ہیں, سب اس مسلمان جتنے بھی ہیں, کہ ہم دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے بنے, اپنے دین پہ عمل کریں, دوسروں کو فائدہ پہنچائیں, اور اللہ تعالیٰ نے دنیا سے ہمیں بٹھایا تو ہم ایمان پہ مریں. بس یہ بہت اہم بات ہے. پھر دیکھیے زندگی میں کتنا سکون آتا ہے. یہ باتیں دیکھیے میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں, مجھے اس پوری میں بیٹھا ہوں دیکھیے آپ کے سامنے, میرے جتنے بھی ریلیٹیوز ہیں, جتنے سب کچھ ہے, مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے, کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے مجھے, نہ میری کسی سے لڑائی ہے. کیونکہ دیکھیے دو ہی بات ہوتی ہے, اگر کسی لڑائی ہو جائے آپ کی تو دو باتیں ہوں گی, یا تو آپ کی غلطی ہے یا اس سامنے والے کی غلطی ہے. اگر آپ کی غلطی ہے تو معافی مانگ لیجیے, سامنے والی کی غلطی ہے تو معاف کر دیجیے, ختم. اتنا ہی سمپل ہے یہ, لیکن ہم نہیں کر پاتے. اور یہ سارا یہی ذکر آ رہا ہے پورا, دیکھیے کہ ہم ایک چیز کو ری تھنکنگ اگین اینڈ اگین سوچتے رہتے ہیں, بس سوچتے رہتے ہیں, بس سوچتے رہتے ہیں, اپنے آپ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. تو یہ چیزوں کو بدلنا چاہتے ہیں اللہ رب العزت ہمارے اندر سے, کہ ہمارے اندر سے چیزیں نکلیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. بھائی ایک چھوٹا سا سوال ارائز ہوا میرے ذہن میں ابھی. جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے جب سر میں درد ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم ڈسپلن لیں, بعد میں اللہ کے جبکہ اٹ ہیز ٹو بی آئیدر وے. پر ایسی کچھ قصے ہوئے ہیں یا ایسے میں مثالوں سے آشنا ہوئی ہوں پاسٹ میں, کچھ لوگ نا اس میں بھی بہت ایکسٹریم ہو جاتے ہیں. تو اعتدال کیسے فارم کریں؟ جیسے آپ نے کہا کہ پہلے دعا کریں پھر ڈسپلن لیں, بٹ آئی ہیو نون پیپل جو اتنے ایکسٹریم ہو چکے ہیں کہ پھر وہ دوا ہی نہیں لیں گے. وہ کہیں گے نہیں اللہ اللہ کرے, معاف کیجیے کسی کو ہارٹ اٹیک آ گیا تو وہ چھوڑ کے سیدھا مسجد میں چلے گئے نفلیں پڑھ رہے ہیں کہ بھائی ان کو ہارٹ اٹیک آیا. تو آپ کا پہلا رد عمل کیا ہونا چاہیے تھا کہ آپ ایمبولینس بلا کے ایمرجنسی میں ایڈمٹ کراتے پیشنٹ کو, اس کے بعد آپ جا کے نفلیں پڑھنا شروع کرتے اور سجدے میں گڑ گڑاتے. تو اس میں بھی جو لوگ ہیں یا تو آئدر آف دی سائڈ دے ول گو ایکسٹریم. تو یہ اس پہ بھی تبصرہ ضرور کرائیے گا کہ اعتدال کیسے فارم کریں بٹوین بوتھ. دیکھیے میں ایک بات آپ کو بتاؤں, مجھے جو آپ کے سوال سے احساس ہوا, دعا کو آپ نے کیا سمجھا. ہمارے یہاں لوگ پتہ نہیں کہ دعا کو یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے نفل پڑھنا ہے پھر دعا کرنی ہے. دعا تو 24 گھنٹے کر سکتے ہیں آپ. دعا کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ دیکھیے سمپل بتا رہا ہوں, میرے سر میں ذرا دعا, میں نے کہا اللہ میں ٹھیک کر دیجیے, اور میں نے اسی سیکنڈ ڈسپلن لے لی. بس یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں آپ سے. جی جی ایگزیکٹلی. یہ نہیں ہے اللہ نہ کرے مجھے کوئی ہارٹ سیویئر پرابلمس ہوئی ہے اور میں پہلے مسجد, نہیں بھائی, میں وہی دعا مانگ رہا ہوں اسی لمحے. ہاں تو وہی ہاں ایگزیکٹلی وہ بیلنس فارم کرنا. مطلب میں ایسے بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ یا تو وہ جب دین میں چلے جاتے ہیں وہ ایک دم ایکسٹریمسٹ ہو جائیں گے, پھر وہ مطلب اس میں نا وہ کبھی کبھی ظلم کر جاتے ہیں. وہ غلط بات ہے, غلط بالکل آؤٹ رائٹ غلط ہے وہ. دیکھیے اس کی تو میں نے شاید آپ سے میں نے مثال دی تھی, وہ مشہور ہے اونٹ والی نا, جی 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 کہ اونٹ کو پہلے باندھی پھر اللہ پہ بھروسہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی یہی کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بخار آیا, آپ نے بھی دوا کی ہے. بیان صحابہ کرام کو پریشانیاں ہوتی تھی وہ بھی دوا کرتے تھے.
دونوں چیزیں, یعنی یا تو یہ کہ آپ دعا کرے ہی نہ اور یہ سمجھے دوا ہی ٹھیک کرتی ہے, یہ ایک ایکسٹریم ہے. نا دیٹ از دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ آپ کو دوائی نہیں کرنی, خالی دعا کرنا, یہ بھی ایک ایکسٹریم ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے, یہاں کوز اینڈ ایفیکٹ پہ چلتی ہے دنیا, تو وہ ہمیں اختیار کرنے ہیں. بہرحال اگر ہم نہیں کرتے تو حماقت کی بات ہے, کرنا چاہیے ہمیں. یہ دین کا ناقص وہ ہوتا ہے علم, جس کی وجہ سے لوگ اس طرح ایکسٹریم اس میں چلے جاتے ہیں. اس لیے, اور میں بلکہ ایک بات کہتا ہوں عام طور سے کہ دین کو نہ پڑھنا چاہیے. آدمی پڑھے, قرآن پڑھ لے, احادیث کی کتابیں موجود ہیں وہ پڑھے, اس سے پڑھنے کے بعد جو دین آتا ہے اس میں عام طور سے یہ چیز نہیں ہوتی. اور جب بھی پڑھیں تو یہ ضرور سمجھیں کہ ہم نے تھوڑا سا پڑھ لیا ہے, بس اس سے زیادہ نہیں. مطلب میں وہی پھر دوبارہ بات ریپیٹ کروں کیونکہ میں ملتا رہتا ہوں ایسے لوگوں سے کہ ایسے دیندار نہ بنے کہ باقی سارے لوگ جو ہیں وہ جہنمی نظر آنے لگے. ایسا نہ کریں اللہ کے واسطے. تو پڑھیے اور اس پہ عمل کریے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے بس. جی نور جہاں, آپ نے سوال پوچھنا ہے؟ جی میں یہی کہنا چاہ رہی تھی, جو آپ نے کہا یہ بالکل صحیح بات ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے ہی اسے اختیار کرنے کے لیے ہی ہیں, کیونکہ اسباب کا اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے. بالکل اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے ہیں بالکل کہ ہم دعا بھی کریں اور اسباب بھی اختیار کریں, بس توکل اللہ تعالیٰ پہ رکھیں. کا مقصد ہے کہ صرف یہ تھا کہ اس میں ہم, یہ کوئی ایسا نہیں ہے جو میں نے بات کہی ڈسپلن کو دوا کی بات, جو میں نے, یہ کوئی گناہ والی بات نہیں ہے, لیکن تھوڑا سا ہم اس معاملے میں اپنے دماغ کو سوچیں کہ پہلے دماغ میں کیا آتا ہے. اگر اللہ پہلے آ رہے ہیں تو ہم صحیح ٹریک پہ جا رہے ہیں. ہم نے یہ ایک دم نہیں ہوگا, یہ جب ہوگا جب آپ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کو آگے رکھتے ہوں گے. اور پھر دوبارہ سے ایک بات میں کہوں گا, یہ دعا کو جو ہم نے سمجھ رکھا ہے نا کہ ہم نماز پڑھیں گے باقاعدہ پھر دعا مانگیں گے, نہیں. آپ 24 گھنٹے دعا کیجیے, میں کرتا رہتا ہوں بیٹھے بیٹھے, اور اس کے لیے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ بیٹھے سوچ رہے ہیں, اس میں بھی دعا کر سکتے ہیں آپ, منہ سے کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ بات کیا کیجیے اللہ تعالیٰ سے, ایسے بیٹھے بیٹھے تنہائی میں آپ بات کیجیے اللہ سے کہ اللہ میں یہ کیا کیا, یہ کیا ہوا, یہ کیسے ہوا, اس میں مجھے سمجھا دیجیے. تو دیکھیے آپ فائدے نظر آئیں گے آپ کو اس کے بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یہ چیزیں, اللہ لائک کرتے ہیں اس کو. اور یہ جب ہوتا ہے جب آپ کو ہمیں احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں, اللہ موجود ہے ہمارے یہاں پہ, تو یہ کرنے کی کوشش کیجیے. دیکھیے زندگی بڑی آسان ہو جائے گی انشاءاللہ. نہیں بہت جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہمیں اپنا لیول, اپنا ایمان کا لیول ایسا کرنا ہے کہ پہلے خدا ذہن میں آئے, کیونکہ وہ نہیں, وہ دعا کا مطلب بالکل وہی ہے. جی ذہن میں آنا سب سے پہلے کہ اللہ کر دے, پھر تو اللہ ہی نے ہمیں ذہن دیا ہے کہ جو اسباب ہیں ان کا استعمال کریں. جی جی بالکل 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 وہی بات ہے. بھائی ایک, جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ آپ اپنے کو, مطلب میں اپنے کو تبدیل کروں, معاف کر دوں, سامنے والے کو معاف کر دوں, لیکن جو سامنے والا ہے وہ تو ریسیپروکیٹ نہیں کر رہا ہے, وہ تبدیل نہیں ہو رہا ہے, وہ میری شرافت کو میری کمزوری سمجھ رہا ہے اور زیادہ مجھے دبا رہا ہے. ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں یہ حق ہے کہ جو ہم کو مستقل سٹریس میں ڈال رہا ہے, مستقل ایک ذہنی الجھن میں ڈال رہا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کے ایکسٹینڈڈ فیملی کا ممبر ہے, آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کا اس سے انٹریکشن مستقل ہوتا رہے گا, ایسے صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم خود کو علیحدہ کر لیں ایسے انسان سے؟ دیکھیے اس میں آپ بہت اہم باتیں ہیں, 2-3 میں بتا دیتا ہوں اسے. ایک تو دیکھیے دنیاوی زندگی میں 2 طرح کے رشتے ہمارے ہوتے ہیں, ایک وہ جو ہم بناتے ہیں, ایک وہ جو اللہ نے بنائے. اللہ نے جو بنایا وہ رشتہ داریاں ہیں ہماری. وہ آپ کو کہاں پیدا ہونا تھا, مجھے کہاں پیدا ہونا تھا, میرا باپ کون ہوگا, میری ماں کون ہوگی, میرے بھائی کون ہوں گے, بہن کون ہوگی, رشتہ دار جتنے بھی, یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ اللہ نے بنائے ہیں. تو ان سب رشتہ داروں میں تو رشتہ داری توڑنے کا اختیار اللہ نے دیا ہی نہیں ہے, کتنی بھی ایکسٹریم بات ہو جائے. رشتہ داری قطع نہیں کرنی ہے. ہاں کوئی اگر زیادہ غلط کر رہا ہے تو آپ کو اسے کہنے کی پوری اجازت ہے, اسے سب بھی کہنے کی اجازت ہے, اپنے تعلقات کو لمیٹڈ کرنے کی بھی اجازت ہے. ایسا نہیں ہے جس طرح اسلام میں ظلم کرنا گناہ ہے, ویسے ہی ظلم سہنا بھی گناہ ہے. اگر کوئی مستقل طور پہ باقاعدہ ٹارچر کرتا ہے تو وہ اچھی بات نہیں ہے.
اس کی تو غلط بات ہے ہی, ہماری بھی صحیح نہیں ہے, ہمیں اس سے بچنا ہے, لیکن اس بچنے میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ تعلقات آپ کی طرف سے خراب نہ ہو. یہ چیز بہت اہم ہے. دیکھیے قرآن کریم میں آتا ہے ان اللہ مع الصابرین. ہمارے یہاں صبر کا جو مطلب ہے نا بڑا عجیب سمجھ لیا. ہمارے یہاں صبر آ گیا پتہ نہیں کہاں سے, گاندھی جی کی طرف سے, کہ کسی نے ایک کلے پہ تمہارا چاٹا مار دیا تو دوسرا بھی آگے کر دو, یہ گاندھی جی کا صبر تھا. اسلام کا صبر یہ نہیں ہے. اسلام میں صبر کہتے ہیں کسی چیز پر جمے رہنا. یعنی اگر آپ کہیں کچھ کام کر رہے ہیں اور وہاں پہ کوئی آدمی آپ کو پرابلم کریٹ کر رہا ہے, لیکن آپ اس سے بدلہ نہیں لے سکتے, آپ اسے مطلب روک نہیں سکتے, تو آپ اپنے اندر اتنی طاقت پیدا کیجئے, اور جس دن وہ طاقت آپ کے پاس آ جائے آپ ہاتھ پکڑ لیجیے گا, اب نہیں. یہ اسلام ہے. کہیں رہ کے پٹتے رہنا, ہیوملیشن سہتے رہنا, یہ اسلام بالکل نہیں ہے. تو اگر ایسا ہے تو بہت وائزلی آپ خود ہی اس کو ڈیل کیجئے اور ان چیزوں کا خیال رکھیے. بس آپ بالکل سختی سے کر سکتے ہیں, وہاں پہ کہہ سکتے ہیں ان سے کہ آئندہ نہیں ہے. بار بار چارہ نہ بنے, یہ بھی مناسب نہیں ہے, اس کی اجازت ہے بالکل. ہاں تو بھائی یہ جب آپ اپنے آپ کو اسرٹ کریں گے تو اگلا والا آپ سے قطع تعلق کر لے گا, تو پھر وہ ٹھیک ہے وہ کر لے. اس کی پرابلم ہے, وہ اس کی پرابلم ہے. وہ اس دیکھیے کی کال ہے. اس میں آپ کا کیا ہاں ہے, اس میں تو پھر مجھے کوئی ایسی میرے اوپر ذمہ داری نہیں ہے کہ میں جاؤں ان کے پاس, میں جاؤں اپنے کو زبردستی اپنے تعلقات قائم رکھوں. اگر دیکھیے سامنے والے اس میں دیکھیے آپ ایک چیز ہے, اس میں مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں. میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میرے سے کسی سامنے والے نے ایسا کر دیا, ٹھیک ہے, میرے یہاں کوئی پروگرام ہے, کوئی شادی ہے, میں انوائٹ کروں گا اس کو, وہ آئے وہ نہ آئے وہ اس کی مرضی ہے. ان کی یہاں شادی ہے, وہ مجھے انوائٹ نہیں کرے, وہ ان کی پرابلم ہے, میری نہیں ہے. اگر میں سال بھر میں ایک آدھ بار ان کے یہاں جاتا تھا, میں جاؤں گا, وہ مجھ سے بات نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, ان کی پرابلم ہے. اگر آپ کو لگتا ہے آپ پہلے بھی نہیں جاتے تبھی نہیں جاتے تو بھی ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مطلب ان کے وہ کرنے کے بعد ایسا محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے بھی کر دیا ہے, بس یہ ذمہ داری آپ کی ہے. باقی وہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, اس میں آپ کے اوپر گناہ نہیں آئے گا, لیکن آپ کو اپنی طرف سے اس چیز کو نہیں کرنا ہے. اور آپ کا دیکھیے یہی تو صبر ہوتا ہے, یہی تو مطلب وہ ہوتی ہے آدمی کا ٹیسٹ ہے کہ سامنے والا غلط ہے اور ہم اچھے بنے. اگر سامنے والا غلط ہے ہم بھی غلط کر رہے ہیں تو پھر ہمارے میں اور ان میں فرق کیا ہوا, دونوں سیم ہی جگہ پہ آ گئے نا. کیونکہ بھائی یہ چیز بھی نا بہت ایکسپلائٹیڈ ہے. مطلب اسپیشلی میں کہوں گی جب یہاں کت اینڈ کن کا معاملہ آتا ہے, کیونکہ آف کورس اللہ تعالیٰ نے کافی وعید کری ہے اس کے لیے کہ کت اینڈ کن کے ساتھ وہ رکھنا, لیکن لوگ اسی چکر سے نا جیسے ایکسپلائٹ ہو جاتے ہیں, کیونکہ ارے اللہ نے کہا ہے ہماری پکڑ ہوگی. لیکن آپ نے جیسے ابھی کہا ظلم سہنا بھی گناہ ہے. اب آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی موجودگی اس محفل میں باعث فتنہ بنے گی, یا آپ کو آپ کا جو دشمن ہے, وہ جو رشتہ داری تھا آپ کا خون کا پر وہ آپ کو دشمن ہو گیا, وہ آپ کو دیکھ کے اس کی آنکھوں میں خون اتر آئے گا, یا وہ آپ کو ذلیل کرنے پہ اتارو ہوگا. تو ایسی سچویشن میں آپ اوائڈ ہی کریں گے نا اس کا سامنا کرنا. بالکل. دیکھیے یہ ہماری حکمت ہے. یہ سب چیزیں تو آدمی کا ہر کسی کا مسئلہ الگ ہوتا ہے, یہ انسان کے اوپر چھوڑ دی بات. ہاں ایگزیکٹلی. بالکل, یہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے, لیکن بس یہ ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ 10 سال ہو گئے نہ کوئی سلام ہوا ہے, کچھ بھی نہیں, کم سے کم سلام کر لیجیے, وہ جواب نہیں دیتا نہ دے, ہاں ایگزیکٹلی جی. اس کی مرضی ہے, بس یہ ہم کریں. اور میں دیکھیے ایک بات کہتا ہوں اس سلسلے میں آصف صاحب, کہ جو ہمارا مائنڈ ہے نا اس میں ایک کباڑ خانہ ہوتا ہے, اس میں کوڑے کی جگہ کچھ لوگوں کو رکھنا چاہیے, جنک یارڈ. پریشانی نہیں ہوتی ہے. میں بڑی اچھی ایک چھوٹی سی ویڈیو میں نے دیکھی, غالباً امریکہ کی تھی, وہ بلیک بندہ تھا, ایک بلیک, وہ گاڑی میں بیٹھے گاڑی چلا رہا ہے اور اس کے سامنے سے ایک وائٹ گزرا, اس کو ہلکی سی ٹچ ہو گئی, غلطی وائٹ کی تھی, اب اس نے جو ہے فوراً وہاں سے گالیاں دینا شروع کر دیا. وہ چپ چاپ بیٹھا رہا کر کے ہاتھ کر کے, وہ گالی دے کے نکل گیا. تو اس کی وائف نے اس سے کہا بلیک والے کہ تم یہ اتنی گالی دے رہا, تم نے کچھ بولا نہیں. تو اس نے کہا کہ یہ گھر سے کسی پرابلم میں ہے, اپنی کچھ ہوا ہوا گھر میں, اب وہ گھر میں اپنا غصہ نکال نہیں پایا, اب اسے غصہ نکالنے کے لیے کوئی ڈسٹ بن چاہیے, اب وہ ڈسٹ بن میں تو نہیں بنوں گا. تو اس نے لیٹ گو کر دیا اسے, جاؤ ٹھیک ہے. تو دیکھیے یہ چیزیں کچھ ہیں, تو اس سے تھوڑا سمجھ میں آتی ہیں چیزیں. جیسے میں آپ کو دیکھیے اپنا ایگزامپل دیتا ہوں, میرے گھر میں ایک صاحب ہے, میرے رشتے دار ہیں, بہت قریبی رشتے دار ہیں, ان کی پرابلم ہے, جو آپ کہیں گے اس کا اگینسٹ بولیں گے. اگر میں ایک مثال دے رہا ہوں, فار ایگزامپل میں کوئی ایونٹ کرنا چاہ رہا ہوں تھرسڈے میں, مجھے پتا ہے میں نے تھرسڈے بول دیا تو یہ فرائیڈے بول لیں گے, تو میں پہلی فرائیڈے بولتا ہوں تو وہ تھرسڈے بولتے ہیں, بات سیٹ ہو جاتی ہے وہیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور ساری فیملیز میں ہوتی ہیں
کیونکہ یہ لوگ ہیں بہت سارے اس طرح کے, نہیں سمجھ آتی ان کو, وہ کرتے ہیں اس طرح سے. تو بس تھوڑا تعلقات لمیٹڈ کر لیجیے اپنا, اور اپنا بیہیویئر صحیح رکھیے, کیونکہ وہاں پوچھتا ہے آپ کی بیہیویئر کی, وہ کیا کر رہا ہے وہ جانے, اس کا جواب وہ خود دے گا وہاں پہ. بلکہ اس میں تو آپ دیکھیں ان کو, آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے, جب مکہ میں آپ کو کیا ستایا ہے انہوں نے, آپ کے بچوں کو ستایا ہے, شرم نہیں آتی تھی انہیں, چھوٹی سی بچی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چھوٹی سی ہے 6 سال کی, وہ سڑک پہ نکل کے جا رہی ہیں, وہ بچے بڑے, مطلب بچے نہیں بڑے جو کہ اڈلٹ ہیں, وہ ان کو تانا دے رہے ہیں باپ کے نام پہ, وہ رونے لگی. وہ تو اتفاق سے سامنے سے ابو سفیان آ رہے تھے جو مسلمان, بعد میں وہ بھی مسلمان نہیں تھے, جب انہوں نے حرکت دیکھی تو انہوں نے ڈانٹ کے بھگایا انہیں کہ تمہیں شرم نہیں آتی ہے, تم محمد کی بیٹی کو ایسا کہہ رہے ہو, چھوٹی, وہ بھی 6 سال کی بچی کو. وہ روتی بھی گئی اور جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ابا ایسے ایسے مجھے تانا دیا ہے انہوں نے, اور ابو سفیان آ رہے تھے, انہوں نے ایسا کہا. تو نبی کو بڑی وہ لگی یہ بات کہ ابو سفیان نے یہ اچھا ایک کام کیا. آپ اندازہ دیکھیے, جب فتح مکہ ہوا ہے نا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کیا کہ جو بندہ ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا وہ اس کو معافی ہے. وہ بدلہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹی سی بات کا, کہ حالانکہ ابو سفیان ابھی کافر ہے, مسلمان نہیں ہوئے ہیں, لیکن انہوں نے نہیں کیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھ لیجئے, آپ جب ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں والد کا انتقال ہو گیا, 6 سال کے ہوئے والدہ کا انتقال ہو گیا, 10 سال کے ہوئے دادا کا انتقال ہو گیا جس کی کفالت میں آپ تھے, چچا کی کفالت میں آئے, ساری زندگی ان کے چچا نے نبی کی بہت بہت مطلب ہیلپ کی, زندگی پر اسلام نہ لائے. سب سے زیادہ محبت آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے تھے. جس سال ابو طالب کا انتقال ہوا اسی سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. وہ بھی کب, جب بائیکاٹ ہوا تھا آپ کا, وہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا, سارے بچے تھے, بچوں میں 4 لڑکیاں آپ کی ہیں, 2-3 بیٹے ہوئے, تینوں کا انتقال ہو گیا. اور کب, ایسے معاشرے میں جہاں پہ بیٹا نہ ہونا بہت زیادہ غلط سمجھا جاتا تھا. اور انا آتینا کل کوثر اسی پہ نازل ہوئی ہے پوری. اس کے بعد آپ کو یہاں سے نکال دیا مکہ سے, جو کہ آپ کا ہوم لینڈ ہے, مدینے میں پہنچے ہیں آپ وہاں پہ. تو یہ آپ دیکھیں پیدر پہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے وہ کیا ہے. ہم تو الحمدللہ اس طرح کے امتحانات میں نہیں ہیں. آپ کبھی کمپیئر کر کے دیکھیں, اور ان پیغمبروں کے بارے میں دیکھیں جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے. حضرت ابراہیم کو دیکھ لیجیے آپ, کیا ہے کہ وہ ان کے باپ ہیں, وہ بت تراش ہیں, ایمان نہیں لائے. اس کے بعد بچہ نہیں ہے, عمر زیادہ ہو گئی ہے, بڑی مشکل میں جا کے 80 سال کی عمر میں بچہ پیدا ہوا ہے. حکم ہوا کہ اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں اسے ذبح کر دو اللہ کی راہ میں. کیا گزری ہوگی آپ اندازہ کیجئے. پیغمبر بھی انسان تو ہمارے جیسے ہی ہوتے ہیں, تکلیف بھی ویسے ہی ہوتی ہے انہیں. وہ الگ بات ہے کہ انہیں اللہ نے چوز کیا ہے تو ان کا لیول بڑھ جاتا ہے بہت زیادہ. اس کے بعد جو چھوٹے بچے دوسرے اسماعیل ہیں, ان کے بارے میں ہے کہ آپ جا کے انہیں چھوڑا وہاں پہ صحرا میں. یہ آپ دیکھیے کسی پیغمبر کی زندگی پڑھیے, کس لیول پہ انہوں نے پریشانیاں گزاری ہیں. اور ہم کو یہ جو اللہ رب العزت نے واقعات بیان کیے ہیں یہ اسی لیے تاکہ ہم سمجھیں کہ دیکھو یہ کمال کی بات ہے, یہ وہ سارے وہ لوگ ہیں جو بہت نیک ہیں, سردار ہیں ہم لوگوں کے, اور ان پریشانیوں سے گزرے ہیں وہ. تو پریشانی تو زندگی کا ایک حصہ ہے, اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا, بس اس کو ہینڈل کرنا آنا چاہیے. اگر ہمیں تھوڑی پریشانی ہو رہی ہے ہم اس کے باوجود بھی سامنے والے کو معاف کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم عمل کی توفیق دے. کچھ اور یہ بس جی کسی کا اور کوئی سوال ہو تو بتا دیں, تو پھر ختم کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے, پھر ختم کرتے ہیں. بہتر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ خیرا و کثیرا. پھر ہم انشاءاللہ ایک اور سیشن کر لیں گے 29 کو ایسے ہی 11 بجے, if everybody agrees. انشاءاللہ. ٹھیک, اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ.